میں سویا تو میرے چھونے کی طاقت بھی آف ہو گئی اور میرے بولنے کی طاقت بھی آف ہو گئی، میرے چکھنے کی طاقت بھی آف ہو گئی اور میرے دیکھنے کی طاقت بھی آف ہو گئی، لیکن ایک معمولی سی آواز پر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ شور کیسا ہے؟ کان بند نہیں ہوتے، کان کا فنکشن چلتا رہتا ہے۔ اور آج کی ریسرچ کیا ہے کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں کان کام کرتے ہیں، باقی چار حواس کام نہیں کرتے، کانوں سے سنتا ہے، باقی کام نہیں کرتے، اور موت پر جا کر بھی یہ ختم نہیں ہوتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب میت کو تم دفن کر کے واپس جاتے ہو تو تمہارے واپس جانے کے قدموں کی آہٹ وہ سن رہا ہوتا ہے۔ ترکی میں اصحاب کہف، توس ایک جگہ ہے، توس، ترسوس، وہاں ترکی میں، توس ایران میں ہے۔ پچھلے سال ہماری جماعت گئی تو ہمارا وہاں سے گزر ہوتا، میں نے کہا اصحاب کہف لے چلو، وہاں گئے تو وہ سارا جو قرآن کا ہے، اردن میں بھی والے بھی کہتے ہیں یہ وہ، میں نے وہ اردن والا غار بھی دیکھا، ترکی والا بھی دیکھا، تو اردن والا قرآن کی ڈیفینیشن پر صادق نہیں آتا، ترکی والا 100% صادق آتا ہے۔ تو وہاں ہم اندر اترے، دیکھا تو مجھے یہ قرآن کیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ نے 300 سال ان کو غار میں سلایا۔ اور آپ آیت پہ غور فرمائیں، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے، حالانکہ کہنا تھا آنکھوں پہ، نیند تو آنکھوں پہ آتی ہے نا، تو آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اللہ کہ ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا۔ کہ قربان جو اللہ تو اللہ ہی ہے، تو سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا تاکہ کسی آواز سے وہ بیدار نہ ہوں، اور ان کو 300 سال سلایا۔ 300 سال کوئی سو سکتا؟ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے آدمی، اور 300 سال سوئے رہے، نہ بھوک نہ پیاس، نہ کوئی جانور، نہ کوئی سام، نہ بچھو۔ 300 سال کے بعد اٹھتے ہی بھوک لگی، چلو بھائی فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَذِهِ، جاؤ بھائی یہ پیسے دے کر کسی کو روٹی لاؤ۔ تو میں یہ قرآن سے مثالیں دے کر یاد سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا علم تو تجرباتی ہے، اور اللہ کا علم محکم، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ آج کا مسلمان قرآن کے خلاف لاجک مانگتا ہے، اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا، اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا، اپنی حیثیت ہی نہیں جانتا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے بول کی لاجک مانگ۔ دیکھو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے نبی نے فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ پھر یہ تو بہت معمولی چیز ہے، آگے دیکھنا پیچھے دیکھنا۔ آپ یوں آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے آگے چلنا شروع کر دیا، دیوار تک پہنچ گئے۔ اس زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے، محراب عمر بن عبدالعزیز نے بنایا، اور مینار اور محراب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس سے پہلے فلیٹ دیوار، اور پھر وہاں سے پیچھے چلے اور آ کر مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، ہمیں تو دیوار کے باہر نظر نہیں آ رہا، ٹیبل میرے سامنے پڑے، اس کے نیچے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا مجھے جنت نظر آئی تو میں اس کے انگوروں کے گچھے دیکھ رہا تھا، وہ دیواروں سے باہر آ رہے تھے تو میں آگے ہو گیا، اور پھر ایک دم میں نے جہنم دیکھی، اس کے شعلے اور ان کی لپک جھپک، تو میں پھر اس سے ڈرتا ہوا میں پیچھے آ گیا۔ جو آنکھ اتنی طاقت رکھے ہم اس آنکھ کو جھٹلائیں؟ تو میرے اللہ نے 10 جمع 11 والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسموں کے بعد اللہ نے کہا میں بتاؤں کامیاب کون ہے ناکام کون ہے؟ تو کیا اتنا طاقتور مضمون پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ یہ سورۃ والشمس ہے 30ویں پارے کی، اور یہ اتنی طاقتور سورت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو سورت ایک دفعہ پڑھ لے تو پوری دنیا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اسے اجر ملتا ہے۔ سارے قرآن کا نچوڑ، مجھے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم،
واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ قسم 5 ہوگی، والسماء